ایس کے ہب کے معزز ناظرین کو میرا سلام۔ ناظرین، شمالی کوریا کی پہاڑی وادیوں میں جہاں عام انسان کی رسائی ناممکن ہے، وہاں ایک ایسی خونی جھیل موجود ہے جس کا رنگ ہمیشہ سرخ رہتا ہے، ایسا سرخ جیسے بہتا ہوا تازہ خون۔ نہ صرف اس جھیل کا رنگ سرخ ہے بلکہ اس جھیل کے آس پاس کے تمام علاقے میں تازہ خون جیسی بو پھیلی رہتی ہے، اور اس جھیل کے آس پاس کے علاقے میں جانے والے افراد بے انتہا خوف اور عجیب قسم کی وائبز اپنے ارد گرد محسوس کرتے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ نہ موسم اس جھیل کا خونی رنگ بدلتا ہے، نہ دن اور رات، نہ بارش، نہ برف، نہ دھوپ، ہمیشہ ایک ہی سرخی، ایسی سرخی جسے دیکھ کر انسان کے لرزتے ہوئے دل میں پہلا سوال یہی ابھرتا ہے کہ یہ پانی ہے یا کسی چھپے ہوئے راز کی گواہی۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جھیل کا کوئی سرکاری نام موجود نہیں، نہ کسی نقشے میں اس کی نشاندہی ہے، نہ کسی حکومتی دستاویز میں اس کا ذکر۔ سوشل میڈیا پر پہلی بار منظر عام پر آنے والی اس خونی جھیل کی خوفناک اور دل دہلا دینے والی تصاویر نے شمالی کوریا کے اس راز سے پردہ اٹھایا جس نے تمام دنیا کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس جھیل کے آس پاس کے علاقے میں ہر وقت ہائی الرٹ سیکیورٹی موجود ہوتی ہے، اور کسی کو بھی اس جھیل سے میلوں دور تک کے علاقے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ ہی اس جھیل کے علاقے میں کسی فضائی ایکٹیویٹی کی اجازت دی گئی ہے، یہاں تک کہ اس جھیل کے آس پاس کے علاقے سے میلوں دور تک خلا میں بھی کسی کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک شمالی کوریا کی یہ پراسرار جھیل دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی۔ شمالی کوریا کے وہ مقامی لوگ جو کبھی ان پہاڑوں کے دامن میں آباد تھے، اسے صرف ایک نام سے جانتے ہیں: خون کی جھیل۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نام کس نے رکھا، اور اس جھیل کا نام خونی جھیل ہی کیوں رکھا گیا؟ جن خفیہ ذرائع سے اس خوفناک خونی جھیل کی تصاویر منظر عام پر آئیں، انہی ذرائع سے ملنے والی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ مقامی روایت کے مطابق آج سے کئی دہائیاں پہلے اس وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ نہ کوئی شہر، نہ کوئی بڑی آبادی، بس چند خاندان جو پہاڑوں کے درمیان سخت مگر پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ وہ پہاڑی سرنگیں تھیں جو قدرتی طور پر پہاڑوں کے اندر بنی ہوئی تھیں۔ یہ سرنگیں کبھی بارش سے بچنے کی پناہ گاہ بنتیں، کبھی خوراک محفوظ کرنے کی جگہ، اور کبھی ایک وادی سے دوسری وادی تک پہنچنے کا راستہ۔ مگر پھر اچانک ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت آیا جب حکومت نے اس پورے علاقے کو حساس قرار دے دیا۔ بغیر کسی وضاحت کے، بغیر کسی انتباہ کے اچانک پابندیاں لگا دی گئیں، لوگوں کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کو لرزا کر رکھ دیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق ایک رات جب پہاڑوں پر خاموشی غیر معمولی حد تک گہری تھی، زمین نے اچانک کپکپانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں یہ قدرتی زلزلہ محسوس ہوتا تھا، لیکن کچھ لمحوں بعد اس زلزلے میں عجیب سی تیزی آنا شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی بے انتہا گرمی اور غیر معمولی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ناظرین، یہ کوئی عام زلزلہ نہیں تھا، یہ ایسے جھٹکے تھے جیسے زمین کے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہو، اور وہ سرنگیں جو کبھی زندگی کا سہارا تھیں اچانک موت کے گڑھے بن گئیں۔ روایت ہے کہ حکومت میں اسی لمحے ان سرنگوں کے راستے بند کر دیے، اور پھر کچھ ہی وقت بعد ایک شدید زمینی جھٹکے نے باقی ماندہ سرنگوں کو بھی ملبے میں بدل دیا۔ اس کے بعد اس وادی میں خاموشی چھا گئی۔ مہینوں تک کوئی آواز نہ آئی، کوئی چیخ، کوئی مدد کی پکار، کچھ بھی نہیں۔ اور پھر ایک دن پہاڑوں کے دامن سے ایک سرخ چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ ابتدا میں وہ چشمہ چھوٹا تھا، پانی آہستہ آہستہ بہتا رہا، مگر اس کا رنگ وہ عام پانی جیسا نہیں تھا، بلکہ اس کا رنگ بے انتہا سرخ تھا۔ اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ سرخ رنگ کا چشمہ بے انتہا گرمی اور عجیب قسم کی مہک اور بو کے لیے ہوئے تھا، وہی مہک جو ہمیں تازہ گوشت یا خون میں سے محسوس ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ وہ چشمہ پھیلتا گیا، اور چند برسوں میں وہ ایک جھیل کی شکل اختیار کر گیا، ایک ایسی جھیل جس کا پانی دیکھ کر دل بے اختیار کانپ جاتا ہے۔ جن لوگوں نے پہلی بار اس جھیل کو دیکھا وہ یہی سمجھے کہ شاید پانی میں لوہے کی مقدار زیادہ ہو، کچھ نے آکسائڈ کا شک ظاہر کیا، کچھ نے معدنی عناصر کا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جب وہ لوگ اس جھیل کے پاس جاتے تھے تو انہیں وہاں بے انتہا خوف محسوس ہوتا تھا، اور عجیب قسم کی لہریں اپنے دل اور دماغ کی طرف اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ چند مقامی افراد نے خاموشی سے اس پانی کے نمونے حاصل کرنے کی کوشش کی تو نتائج سب کو حیران کر گئے۔ پانی میں لوہے کے ذرات ضرور موجود تھے، مگر اتنے نہیں کہ یہ رنگ پیدا کر سکیں۔ کوئی ایسا معدنی عنصر نہیں ملا جو اس مستقل سرخی کی وضاحت کر سکے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی بے انتہا ترقی کے باوجود یہاں آ کر خاموش ہو گئی،
اور شاید یہی خاموشی اس جھیل کو اور زیادہ خوفناک بنا دیتی ہے۔ رات کے وقت اس جھیل کا منظر اور بھی پراسرار ہو جاتا ہے۔ ایک سابق سرحدی اہلکار جو کچھ عرصہ اس علاقے کے قریب تعینات رہا، بتاتا ہے کہ گارڈز کو سختی سے ہدایت دی گئی تھی کہ کوئی شخص جھیل کے قریب نہ جائے، نہ دن میں نہ رات میں۔ مقامی داستانوں میں ایک اور پہلو بھی ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سرنگوں میں پھنسنے والے لوگ بھوک یا پیاس سے نہیں مرے تھے، بلکہ انہوں نے کسی پراسرار ہستی کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا تھا جس کی قیمت آج تک یہ جھیل ادا کر رہی ہے۔ کچھ لوگ اسے پہاڑوں کا قدیم محافظ کہتے ہیں، کچھ اسے زمین کی گہرائیوں میں پلنے والی کوئی مخلوق سمجھتے ہیں، اور کچھ کا ماننا ہے کہ یہ جھیل دراصل ان چیخوں کی علامت ہے جو کبھی باہر نہ آ سکیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جھیل کی سرخی کبھی مدھم نہیں پڑتی، بارش ہو یا برف، گرمی ہو یا سردی، رنگ وہی رہتا ہے۔ البتہ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جب یہ سرخی اور بھی گہری ہو جاتی ہے، خاص طور پر وہ راتیں جب آسمان پر بادل چھائے ہوں اور ہوا بالکل ساکت ہو۔ ایسے وقت میں دور سے ایک ایسی آواز سنائی دیتی ہے جو انسان کی آہک سے مشابہ ہوتی ہے، مگر آواز کا ماخذ آج تک کوئی تلاش نہ کر سکا۔ حکومت کا موقف ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، یہ علاقہ حساس ہے، بس۔ نہ کسی تحقیقاتی ٹیم کی آمد کی اطلاع، نہ کسی سائنسی رپورٹ کی موجودگی۔ خاموشی، مکمل خاموشی۔ اور پھر کچھ سیٹلائٹ تصاویر میں ایک اور چونکا دینے والا انکشاف ہوا۔ ان تصاویر میں جھیل کے نیچے لمبی سیدھی ساختیں دکھائی دیتی ہیں، بالکل ایسی جیسے سرنگوں کا کوئی پرانا جال آج بھی وہاں موجود ہو، اور ان سرنگوں کے جال میں سے رات کے آخری پہر ایسی عجیب و غریب اور انتہائی تیز آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو ان آوازوں سے ملتی جلتی ہیں جو اس رات زلزلے کے دوران مقامی لوگوں نے سنی تھیں۔ یہ آوازیں جھیل سے میلوں دور تک کے علاقے میں سنائی دیتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے لوہے کے بڑے بڑے اوزاروں سے کسی چیز کو کھودا جا رہا ہو، لیکن ان آوازوں کے درمیان دل کو دہلا دینے والی انسانی چیخیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور SK ہب کو سبسکرائبر کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں ایک اور سچ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔